حفصہ بنت عبدالمالک دی لرننگ اوشن سیکنڈری اسکول. میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائیں. حفصہ عبدالمالک دی لرننگ اوشن سیکنڈری اسکول. میرے محترم اساتذہ کرام السلام علیکم. میرا نام حفصہ کمل ہے. میں دی لرننگ اوشن سیکنڈری اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھتی ہوں. مری سے لے کر کشمیر تک پرواز کرتی ہوں. شروع اللہ کے نام سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم قانون پر عمل کر کے ایک مؤثر شہری بن سکتے ہیں. عزیزان من، جب مجھے قانون پر بات کرنے کا عنوان ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم قانون پر عمل کر کے ایک مؤثر شہری بن سکتے ہیں. لیکن پھر میرا قلم وہیں پر رک گیا کہ قانون میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ مملکت قانون کی پوری طرح پاسداری کی جائے. ہر ایک اچھے شہری کا بھی فرض یہی ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، شہریوں کے بنائے گئے قانون پر عمل کرے. دوسرا فرض یہ ہے ملک کا وفادار رہے، شہر کا وفادار رہے. جس طرح ایک پر بے مقصد اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح بغیر قانون کے کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گھر نہیں چل سکتا. کیونکہ قانون ہمیں جینا سکھاتا ہے، قانون ہمیں حد بتاتا ہے. جب ہم قانون پر عمل کرتے ہیں تو ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. قانون ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے. قانون ہمیں بولنے کا طریقہ بتاتا ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ قانون سے ملک میں مقرر کرنے کا نام نہیں، قانون سے شہر میں پابندی کا نام نہیں، بلکہ یہ دنیا بھی ایک قانون کے ہی حاکم ہے. جس جگہ انسان کا وجود پایا جاتا ہے اسی جگہ قانون کو بھی وجود میں لایا جاتا ہے. چاہے وہ ملک ہو یا کوئی شہر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو. اگر کوئی ملک ہے اس میں بھی ایک قانون ہے، اگر کوئی شہر ہے اس میں بھی ایک قانون ہے، اگر کوئی گھر ہے اس میں بھی ایک قانون ہے. عزیزان گرامی، جمہوری طرز حکومت میں شہریوں کو کئی حقوق حاصل ہوتے ہیں. ان کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی تحریر و تقریر کی آزادی ہوتی ہے اور مذہب اور پیشے کی آزادی ہوتی ہے. مگر ان سب تمام آزادیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پر جو چاہے سو کرے. کوئی ان کو کسی بات سے منع نہیں کر سکتا یا اس سے بات پرست نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوا تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، چونکہ کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے معاشرے کے خلاف حرکات کرتے ہیں اور ملک کے نظم و ضبط کو بگاڑتے ہیں. اس لیے ہر ملک میں وہاں کے حالات کے مطابق قانون بنائے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان کی پابندی کرائی جاتی ہے. قانون سے ہر فرد کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور حکومت سے انہیں کن باتوں کی امید رکھنی چاہیے. قانون ہی لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے. اس کے ذریعے ہی لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور یہی ملک کو مستحکم بناتا ہے. قانون ہر فرد پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ کوئی فرد اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور دوسروں کی آزادی کو پامال نہ کرے. اس ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے قانون کا پورا ختم ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھی. ہمارے چیف سیکنڈری اسکول کے علی حسن، والد کا نام قدیم حسین، گزارش کروں تشریف لائیں. حسن طلباء ہمارا پروگرام اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. گزارش کروں گا تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل دا پیپلز. جناب اعلیٰ، آج میں اپنی اس تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی سماعتوں میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر.
آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ دراصل مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قانون پر عمل کر کے ہم معزز شہری بن سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک بکھرا ہوا وطن اور دور سے لہراتا ہوا ایک بکھرا ہوا پرچم اور اس کا ایک بکھرا ہوا قانون آ گیا، تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ قانون پر عمل کر کے ہم ایک معزز شہری کیسے بن سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ اس ملک کو آزاد ہوئے آج 75 سال ہو گئے۔ ہمارے ملک کی سرکار نے ہمارے لیے ایک قانون کو قائم کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس قانون کو سمجھا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہم گاڑیاں چلاتے وقت سگنل کا خیال رکھیں، موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کریں، گھر کے حقوق کو پورا کریں، کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی مدد کریں، ہر چیز پر لگائے ہوئے ٹیکس کو ادا کریں۔ یہی ایک قانون ہے، اس قانون کا احترام کریں، اس کی پاسداری کریں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان من، آج کل ہمارے ملک میں عورتوں کی عزت کوئی نہیں کرتا، ہر چیز پر لگائے ہوئے ٹیکس کو ادا کوئی نہیں کرتا، قانون کا احترام کوئی نہیں کرتا، قانون پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ جب ایسے ہی زندگی گزارتے چلے جائیں گے تو ہم اور ہمارا ملک دونوں محفوظ کیسے رہیں گے؟ عزیزان من، آپ کی سماعتوں میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ جس ملک سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس ملک سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس ملک میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس ملک میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، اس ملک کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس ملک کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، اس ملک کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ عزیزان من، ہمارے ملک پاکستان میں آج کل کوئی ٹریفک پولیس کو